اور پہلی مرتبہ جو بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کالجز میں جاتے ہیں، ایک تو فی بھی کم ہے، ان کو بھی اگر وہ ہم نے ایک میرٹ رکھ دیا ہے وہاں پر ان کو اسکالرشپ ملے گا. لیکن اگر کوئی بچہ کوالیفائی کرتا ہے، میرٹ پہ ہے اور لمز میں پڑھنا چاہتا ہے، نسٹ میں پڑھنا چاہتا ہے، آغا خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، آئی بی اے کراچی میں پڑھنا چاہتا ہے، کامسیٹ میں پڑھنا چاہتا ہے، فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ کی فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا جو ایکسپینس ہے اسکیم کا، اس میں جتنے طلباء اور طالبات کو میں ان کی فی ہم سپانسر کر سکیں، ان کو ہم یہ اسکالرشپس دے سکیں، جتنی تعداد کو میں بڑھا سکوں میں بڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سال سے ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں ایف ایس سی کے بعد، لیکن یہاں پہ رانا سکندر صاحب بیٹھے ہیں اور جو ہمارے سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ہے، میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جو اسکالرشپ پروگرام ہے یہ ایف ایس سی آنورڈز ہے، لیکن میں ایچ ای ڈی کو یہ ہدایت کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹاپرز یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی پوزیشن ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس کی سی ایم اسکالرشپ اسکیم میں انکلوڈ کرے. جس یونیورسٹی میں یہ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. جہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ کی فیس انشاءاللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے. بچوں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی جو ایک لیگسی ہے، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز، ڈنڈے، پتھر یہ نہیں دینے. کیا دینا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یس، لیپ ٹاپس. میں وہ لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ. اور جلد انشاءاللہ میں آپ کے کالجز میں، آپ کے یونیورسٹیز میں، آپ کے انسٹیٹیوشنز میں خود لیپ ٹاپس لے کے آؤں گی اور آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ کے لیے ہم نے جو الیکٹرک بائکس ہیں وہ اسکیم آپ کے لیے شروع کی ہے. وہ بائکس ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جن بچوں کے پاس سواری نہیں ہے، جن کو اسکول، کالج، یونیورسٹی آنے جانے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی کسی کی منت کرنی پڑتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو ان کے پاس ایک اپنی باعزت سواری ہو اور خوبصورت سواری ہو جس پہ بیٹھ کے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں وہ جائیں اپنے اسکول اور ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ بچوں نے بڑے کیئرفلی وہ بائکس کے ماڈل سلیکٹ کیے. ظاہر ہے بچے ہیں، دل کرتا ہے کہ اچھی چیز ہو، تو وہ اب ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور تقریباً 30,000 بائکس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کو بھی میں بڑھاؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو. اور ابھی رانا کتنی بسز ہیں؟ 40 جو ابھی ہم دینے جا رہے ہیں. 61 بسز جو ہیں وہ ہم ان تحصیلوں میں دینے لگے ہیں جہاں پر اسکول بسز نہیں ہیں. اور میرا دل کرتا ہے کہ ہر اسکول میں، ہر کالج میں جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہو اور وہ حکومت پنجاب پرووائڈ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ وی ول بی دیئر ون ڈے. اور اس کے علاوہ نواز شریف آئی ٹی سٹی پاکستان کا پہلا آئی ٹی سٹی ہے جس کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ سب کے لیے میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی بنانے جا رہی ہوں، اے آئی یونیورسٹی. کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جب اپنے اسکول سے فارغ ہو جاؤ اور جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ نے یہ بننا ہے، کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ آپ کو اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ ملے، تاکہ جب آپ تعلیم حاصل کر کے نکلو، اسپیشلی جو اے آئی ہے اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ آل فیلڈز ہیں، ان کی دنیا میں اب بہت مانگ ہے، تو آپ کو در بدر بھٹکنا نہ پڑے.
آپ کو نوکری بھی ملے, آپ کو اچھی جاب ملے, آپ کو اچھا روزگار ملے, تاکہ والدین نے جو ایک ایک کر کے محنت جو آپ کے ساتھ کی ہے, آپ کی فیسیں ادا کرنے میں ان کو مشکلات پیش آئی ہوں گی, آپ کا وہ پک اینڈ ڈراپ کے اندر وہ انہوں نے ایک اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف کیا ہوگا, تو اب آپ کا پے بیک ٹائم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا جب اپنے ماں باپ کو پے بیک ٹائم آئے تو اس میں آپ کی مدد کروں انشاءاللہ تعالی. ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں, اگر 2 چیزیں, ماں باپ کی عزت, ان کی تکریم کرنا, ان کی عزت کرنا اور محنت کرنا, یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی. ماں باپ کی, ان کی زندگی میں ان کی عزت کرنا, ان کی قدر کرنا, ان کا احترام کرنا, یہ مرنے کے بعد سب کو ماں باپ یاد آتے ہیں, اور مرنے کے بعد جو ریگریٹس, جو افسوس رہ جاتے ہیں, ان کی کوئی, اس کو آپ کبھی بھی اس کی کوئی نہیں ہے, اس کے بعد صرف ریگریٹس رہ جاتے ہیں. لیکن ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنا, انہوں نے جو آپ کے لیے, کچھ آپ کو نظر آتا ہے, بہت کچھ آپ کو نظر نہیں آتا. والدین نہیں بتاتے بچوں کو کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں, آپ کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا, کبھی بھی مڑ کے جواب نہیں دینا. وہ غصہ کریں, وہ کچھ کہہ جائیں, چپ کر کے سر جھکا کے سننا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اپنے پر بچھا دو. ہمارے پر تو نہیں ہے, پر بچھانے کا کیا مطلب ہے؟ پر بچھانے کا یہی مطلب ہے کہ جھک جاؤ ان کے آگے. تو یہ میں آپ کو آنیسٹلی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں جہاں پہ کھڑی ہوں اس میں میرے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے, اس کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے. اور میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں نے ان کو دیکھا بچپن سے, وہ کہتی تھیں کہ میرے سے زیادہ عزت اگر ایک شخص کی تمہیں کرنی ہے تو وہ آپ کے استاد ہیں. اپنے اساتذہ کی عزت کرو. آپ کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں آپ کے اساتذہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. اور میں پنجاب بھر کے اساتذہ, چاہے وہ پرائیویٹ سکولز کے ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ سکولز کے ہوں, آپ کے سر پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ صرف ایک جاب, ایک نوکری نہیں کرتے, آپ ایک درسگاہ میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ بچوں کی پرسنالٹیز بنا رہے ہوتے ہیں, اس ملک کا مستقبل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اس کو جاب سمجھ کے نہیں, آپ اس کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں, اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک نیشن کی تعمیر کر رہے ہیں.